قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صوت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد اویس الخیری حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں صوت رمضان ٹرانسمیشن، اور یہ ٹرانسمیشن جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں دنیا اسلام کی عظیم اسلامی روحانی علمی شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الشیخ پیر محمد بدر عالم جان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، جہاں خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ خیریہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور ذکر اذکار کے ذریعے، مجالس کے ذریعے امت کی اصلاح کر رہی ہے، مدارس کے ذریعے امت کی اصلاح کر رہی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں خاص طور پر اس ٹرانسمیشن کے ذریعے امت تک اور اپنے ناظرین تک جو ہے ہم ہر روز نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ہر روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے، اور ایسا موضوع ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو سنیں، اور جو لوگ یقینی طور پر اس موضوع کو سنتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، موضوع کے تعارف سے قبل میں تعارف کراتا چلوں جو ہمارے مہمان عالم آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعبان یوسف الخیری صاحب، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور میں بلا جھجک یہ بھی کہوں گا اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ حضرت کی تربیت میں رہ کر جو ہیں بہت سارے علوم و فنون کے سے بھی جو ہیں واقف ہیں جناب حافظ محمد مبارک حسین الخیری صاحب۔ جی ناظرین اکرام، قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم جو ہیں زکوٰۃ و صدقات کے فضائل اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو شرعی احکامات اور جو روزہ مرہ کے سوالات ہیں، ہمارے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، جو بھیجے ہیں، ان کو ہم مفتی صاحب سے پوچھے بھی سوالات جو ہے پوچھیں گے اور ان کے جوابات اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے مہمان نعت خوان کی جانب، جناب حافظ محمد مبارک حسین الخیری، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جو ہماری ٹیم ہے صوت الخیر کی، اور علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ ٹرانسمیشن کو لے کے شروع سے چلے، اور دم قدم علامہ اویس صاحب اور صوت الخیر کی جتنی بھی ٹیم ہے، مفتی محمد شعبان الخیری صاحب، اور ماشاءاللہ میں صد مبارکباد آپ کو خصوصی پیش کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ دنوں حرمین شریفین کی پاک حاضری سے واپس تشریف لائے ہیں۔ میں کلام پیش کروں گا ماشاءاللہ۔ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نعت کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی نعت سننی ہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، کمنٹ میں آپ ہمیں بتا دیجئے گا، آج انشاءاللہ آپ کی خواہش کو مکمل طور پر پورا کیا جائے گا۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد
آتا ہے اور ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مفتی صاحب ماشاءاللہ، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کہ وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے، رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مفتی صاحب مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ
میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. اور مدینے کی فضاؤں کے بارے میں جب اب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کا کلام میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ آپ نے جو مدینے کے بارے میں لکھا نا، فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو چلک، یہ مہک چلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو و لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہے سب فنا، وہ جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو و نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے. اور پھر ہمیں احتیاط کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ با ادب چھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیا. سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا علامہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ایک پروگرام کا ایک ٹاپک چل رہا ہے. آپ کیونکہ مدینہ شریف سے آئے ہیں، بہت سارے ناظرین ہیں، کوئی ایک ایسی بات مختصر سے بے شک 30 سیکنڈ کے اندر مکمل کر دے، کوئی ایسی بات فضیلت کے اوپر. اور آپ کی بھی خوش قسمتی ہے، تشریف لے جا چکے ہیں. اور میں آج اس پلیٹ فارم پہ یہ دعا کرتا ہوں، جو ہمارے ناظرین ہے یا صوت الخیر کی پوری ٹیم ہے، سب دعا کریں اللہ پاک اس درک کی حاضری سب کو نصیب فرمائے. کوئی ایسی ایک چھوٹی سی بات ذوق کے لیے، یہ میری آپ سے درخواست ہے. اگر آپ فضیلت کی بات کریں تو علامہ اقبال نے جو 2 مصرے لکھے ہیں، میرے خیال میں اس پاک دھرتی، اس محبتوں کے مرکز، اس الفتوں کے منبع، اس چاہتوں کا جو مرکز ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں خاک کے طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آن جا دل برست. کہ تم اس طیبہ کی خاک کی بات کرتے ہو، فرماتے ہیں 2 عالم سے بہتر ہے. اور یاد رکھیں یہ جو 2 عالم ہے نا، اس 2 عالم میں جنت بھی، جنت کی بہاریں بھی، جنت کے باغات بھی، اس کائنات کا سب کچھ ہے. لیکن کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ کا مقابلہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. کیوں؟ آن جا دل برست، یہ وہ مقام ہے جہاں دل بر اعظم حضور نبی کریم علیہ السلام موجود ہے. حضور کے در پر محبتوں کے اور بہت سے پہلو ہیں، لیکن ایک چیز جس کو ہر عاشق ذہن میں رکھے وہ کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب ہم حضور کے در پہ جائیں تو اس چیز کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وارننگ کو ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھے، چاہے آپ مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی سے باہر ہیں، کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی آواز اس حد کو کراس نہ کر جائے کہ جو بے ادبی کے اندر آتی ہے. حتیٰ کہ ہم نے تو تاریخ کے اندر یہ بھی پڑھا کہ جب ہمارے اسلاف نے مسجد نبوی کے جب ازسر نو تعمیر ہوئی تو وہ جو اینٹ تراشا کرتے تھے تو اس کو اس حد تک دور لے جایا کرتے تھے کہ کہیں وہ بھی اس زمرے کے اندر نہ آ جائے. حضور کے در پہ جائیں، حضور کے وسیلے سے مانگے. جب یہ تو رب نے فرمایا نا کہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو. یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، بہت خوب. لو شرطیہ ہے کہ وین ایور، جب بھی، اور واٹ ایور بھی اس میں آ سکتا ہے کہ جب بھی جو بھی گناہ کر لو. تو اس کے بعد جوابی شرط کیا ہے؟ جاؤک، یا رسول اللہ یہ آپ کے در پر آ جائے. حضور کو کہا گیا، اللہ نے فرمایا نبی آپ کے در پر آ جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو پائیں گے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. شرط ثانی اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے. یعنی اللہ کو تواب اور رحیم اس معاملے میں ہم تب ہی پائیں گے جب ہم حضور کے در پہ آ جائیں، بارگاہ مصطفیٰ کا جب وسیلہ لے کے جائیں گے. اور تو پھر وہ بات تھوڑی لمبی بھی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. بس ایک محبت کی بات چھڑ گئی تھی، جیسے کمپلیٹ کریں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت کے ضمن میں امام قطبی نے اس واقعے کو نقل کیا، ان کے ریفرنس سے یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا تو ایک اعرابی آیا اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس بیٹھا تھا. تو وہ اعرابی آیا اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کلام میں پڑھا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے در پہ آ جاؤ. اب میں ظلم کر بیٹھا ہوں
میں گناہ خطا سب کچھ کر کے آ گیا ہوں، اللہ اور یا رسول اللہ اب آپ کے رب کے فرمان کے مطابق میں آپ کے در پہ بھی آ گیا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اللہ 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 اللہ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ تو عرض کر کے چلا گیا، لیکن اس نے اپنی عرض میں ایک قصیدہ پڑھا بڑا خوبصورت سا، اور میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ قصیدہ ہے جو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کو، آپ سب کو بار بار اس طرح کی حاضری نصیب کرے۔ جب آپ جالیوں کے سامنے جائیں گے تو جو 4 پلرز ہیں، ان 4 پلرز پر ایک ایک مصرع اس کا لکھا ہوا ہے، وہی اس قدر محبتوں سے اس نے وہ قصیدہ پڑھا عرابی نے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ امام قرطبی کہتے ہیں وہ تو چلا گیا، میری آنکھ لگ گئی، کہتے ہیں جیسے میری آنکھ لگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا یا اتبی الحق الاعرابیہ وقل لہ قد غفر اللہ لہ، جاؤ اس اعرابی کو ملو اور اس کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری بخشش فرمائی۔ جب بھی حضور کے در پہ جائیں اس نیت کے ساتھ جائیں کہ یا رسول اللہ گناہ کر لیے، خطائیں کر لی، لیکن اب آ گئے آپ کے در پر، کیونکہ اس در کے سوا اور کوئی در نہیں، جب اس در پر آ گئے تو پھر اس در کے وسیلے سے ہمارا کام بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین اکرام، معذرت کے ساتھ آپ نہیں کوئی بات نہیں، زکوٰۃ والا جو آپ کا ٹاپک چل رہا تھا ناظرین اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ یہ ناظرین اکرام، آپ نے جو ہے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائی، اور اسی کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آداب کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے خاص طور پر گفتگو فرمائی، آپ نے اس گفتگو کو یاد بھی رکھنا ہے، اور جس کو بھی یہ حاضری نصیب ہو تو ان آداب کا ضرور خیال رکھے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سبحان اللہ۔ اور ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے۔ یہ تو ہمارا نا ہمارے حال صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں امتیں، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب اس شعر کی، اس حدیث کی تشریح ہے شعر میں کہ حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ میری شفاعت جو گناہ گاروں کے لیے، شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے گناہ گار جو تھے ان کے لیے، اور ریاض الجنہ کے باہر یہ حدیث پاک بھی موجود ہوئے، حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے، اس لیے کہنا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے وہ آئیں تو عجب کیا، نازاد سفر ہے، کیا بات ہے، مفتی صاحب نازاد سفر ہے، نہ کوئی کام بھلے ہیں، اس پر بھی مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا۔ بہت خوبصورت، وہ حسن دو عالم ہے، وہ حسن دو عالم ارشاد، سبحان اللہ۔ ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ، گفتگو کا جو رخ تھا وہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور مدینہ شریف کی طرف ہو چکا تھا، لیکن ہم واپس پلٹیں گے اپنے عنوان کی طرف، کیونکہ یہ بھی شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں اور ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے اور احکامات کو مانا جائے۔ جس طرح امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ دعویٰ تو کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ محب وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کامل ہو، اگر آپ محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن اطاعت کے میدان میں آپ کامل نہیں ہیں تو پھر آپ کا محبت کا دعویٰ جو ہے وہ ناقص ہے۔ یہ محبت کا دعویٰ اگر دیکھا جائے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں جب جو زکوٰۃ کے منکرین تھے انہوں نے کہا میں جنگ کروں گا، بے شک قتال کروں گا، جو حضور کے دور میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی دیتا تھا وہ بھی میں اس سے لوں گا، بالکل۔ تو یہ اصل اتباع اور یہ محبت تھی۔ مفتی صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ اسلام میں جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی اور جو ہے اس کا جو حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ جیسے آپ بھی ابھی فرما رہے تھے اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے،
سب سے پہلے اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رکن کس کو کہتے ہیں. صحیح. بلڈنگز ہر بندہ دیکھتا ہے, ہر بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی چھت اور اس کے اوپر جو بھی اس کا سامان ہوتا ہے اس کی بنیاد اس چیز پر ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو رکن ہوتا ہے یہ اس اساس کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر وہ چھت قائم ہی نہیں رہ سکتی. اب اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے تیسرا زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جہاں بھی آپ کو قرآن پاک میں نماز کا حکم نظر آتا ہے, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے, آپ کو اکثر جگہوں پر جو ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ملتا ہے. بالکل. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیش قیمت اور بے بہا احادیث جو ہے جس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات موجود ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی کثیر مقامات پر. ایک آیت کی طرف اشارہ آپ نے بھی کیا, الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور اس کے اگلی آیت یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ جو لوگ جمع کیے رکھتے ہیں لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے اتنی سخت وعید کہ اسی سونے کو تپایا جائے گا اور اسی سے ان کی پیشانیاں ان کی جبینوں کو داغا جائے گا. اور یہ اس قدر جو ہے یہ اہمیت کے حامل ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس چیز کا جو انکار کرنے والے تھے تو ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا گیا. اور یہ تو ہمارے اصولوں میں سے ایک ہے کہ فقہ اسلامی کا اصول ہے کہ کفر کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی اراکین ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, ان میں سے اگر آپ کسی کا انکار کریں گے تو وہ کفر ہے. اور ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. لہٰذا زکوٰۃ ایک ہوتا ہے ادا نہ کرنا, ایک ہوتا ہے اس کا انکار کرنا. اگرچہ مختلف چیزیں ہیں لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ گویا کہ ایک عمل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں, اور ایسا عمل کرنے والے کو گناہ کبیرہ کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے. مطلب کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کی سچویشن ایک علیحدہ ہے, لیکن جو سرے سے زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں وہ کفر ہے. وہ کفر ان کا کفر ثابت ہے, کیونکہ یہ نص قطعی سے اس کی فرضیت ثابت ہے, اور جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر ہے. اچھا, نصاب شرعی کا آج کل بڑا مسئلہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ دور حاضر میں کیونکہ سونے کی قیمت بھی بدلتی رہتی ہے, چاندی کی قیمت بھی بدلتی رہتی ہے, اور دور حاضر میں اس ٹائم نصاب شرعی سے مراد کیا ہوگا ہمارے ناظرین کو؟ نصاب شرعی میں ایکچولی نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 2 چیزیں جو بالکل برابر چل رہی تھی. صحیح. ایز اے کرنسی جن کو یوز کیا جاتا ہے آج بھی انٹرنیشنل لیول پر, بلکہ اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے ان بورن کرنسی, وہ ہے سونا اور چاندی. اب اس دور کے اندر جب دنیا کے مختلف ممالک ہیں, ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 192 وہ ممالک ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہے, تو ہر ملک کی ایک الگ کرنسی ہے. ایک کاغذ کے اوپر انہوں نے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو سونا موجود ہے اسی کے مطابق اس کو ویلیو دی جاتی ہے. ادروائز جو ان بورن کرنسی ہے ابتدائی انسانیت سے جو یوز ہو رہی ہے وہ 2 دھاتیں ہیں, ایک ہے سونا, دوسری ہے چاندی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سمجھے کہ ایک آپ کی بصیرت تھی کہ جب آپ نے زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر کیا تو آپ نے ان 2 دھاتوں کو مقرر کیا جو کہ ان بورن کرنسی ہے. اب ان بورن کرنسی میں سونا اور چاندی اس دور میں حضور کے دور میں 7.5 تولے سونا ایکول تھا 52.5 تولے چاندی کے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک کرائیٹیریے کے طور پر یا ایک نصاب کے طور پر مقرر کیا. اب یہ ہوا کہ جب دور چلتا رہا, بڑھتا رہا, تو سونے کی ویلیو اپ گریڈ ہو گئی اور چاندی کی ویلیو ڈی گریڈ ہو گئی. اس کی وجہ سے ایک تفاوت نظر آتا ہے جس کی بنا پر ہمارے اس دور کے جو عوام الناس ہے ان کو ایک تشویش کا شکار ہوتے ہیں وہ. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا جو اصول ہے فقہ ہمیشہ اس میں ایک اصولوں میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پریورٹی یہ ہونی چاہیے فتویٰ میں کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اب اس دور کے اندر اگر تو آپ کے پاس صرف سونا موجود ہے تو پھر تو آپ 7.5 تولے سونے کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. یعنی اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ عاقل ہیں, اور پھر اس پر پورا سال گزر گیا, مثال کے طور پر 1 رمضان کو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تھا, پھر اگلے سال پھر جب 1 رمضان آئے گا تو آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس سونے کے ساتھ
یا تو چاندی موجود ہے یا چاندی نہیں ہے تو کوئی کرنسی موجود ہے اور پھر اس پر سال گزر گیا ہے تو اس صورت میں جو آپ کا نصاب ہے وہ چاندی کے اعتبار سے ہوگا. اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے. 52.5 تولے چاندی کی جو آج کل مارکیٹ ویلیو ہے 88 ہاں ایگزیکٹ تو کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ یہ اوپر نیچے روز ہوتی ہے. پاکستان جو نصاب آلموسٹ 80,000 جو ہے نا 88 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اب 88,000 اگر کسی کے پاس موجود ہو اور اس کی یہ سیونگ ہو یعنی اس کی ضروریات سے علاوہ ہو اور پھر اس پر سال گزر جائے تو پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے. اچھا یہ جو حاجت اصلیہ کے بارے میں بتا دیں. اکثر اب آپ یہ چیز کو سوال بھی کرتے ہیں جب ہم نے گاڑی رکھی ہے ہم نے بائک رکھا ہے اچھا ہمارے پاس سونا بھی ہے سونا 6 تولے ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کبھی ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی ہم یعنی قرض دار بھی بیچ میں ہو جاتے ہیں. آیا کہ ہمارے اوپر جو ہے پھر زکوٰۃ کیسے مقرر ہوگی؟ زکوٰۃ سب سے پہلے تو اس میں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے حاجت اصلیہ کی آپ نے بات کی. حاجت اصلیہ میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر گزر اوقات مشکل ہے. ان میں کون سی چیزیں؟ رہنے کا گھر پہننے کے کپڑے اور سواری کے لیے جو بھی آپ کی سواری یوز ہوتی ہے. پچھلے ادوار میں جانور ہوتے تھے تو اس دور میں جو بھی آپ کی کنوینس گاڑی وغیرہ ہے وہ اس میں یوز ہوگی. تو ان چیزوں کو ہم سکپ کریں گے. یہ حاجت اصلیہ ہے ان کی اماؤنٹ بیچ میں ایڈ نہیں ہوگی. خیر زکوٰۃ کے لیے تو 4 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 آپ نے سونا دیکھنا ہے. نمبر 2 آپ نے چاندی دیکھنی ہے. نمبر 3 آپ نے اپنی رائج کرنسی دیکھنی ہے یا جو بھی کرنسی آپ کے دور میں متداول ہے اس کو آپ یوز کریں گے. چوتھے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے مال تجارت. جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ چیز بیچ میں ایڈ ہوگی. مثال کے طور پر یہ موبائل میں نے اس لیے خریدا تھا کہ میں اس کو بیچ کر پروفٹ حاصل کروں گا تو اب اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو بھی بیچ میں ایڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں میرے پاس لیکن میں آپ کو کہتا ہوں مال تجارت والا مسئلہ تھوڑا سا جو ہے نہیں مال تجارت کے بارے میں خاص طور پر ہمارے جو عوام کو آگاہی نہیں ہے اس چیز کی بالکل بھی. اصل میں کچھ آگاہی کی بھی بات ہے اور کچھ وہ کہتے ہیں اردو کے اندر کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات بھی ہے. کیسے کہ ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے نا ان کو پتہ ہے کہ جو تجارت کا جتنا بھی مال ہے یعنی جو آپ نے پرچیز کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے ٹوٹل کرنٹ اماؤنٹ پر زکوٰۃ ہے. اس کے باوجود وہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس اگر 1 کروڑ کی دکان کے اندر سامان ہے جو میں نے بیچنا ہے تو اس کا 1 کروڑ پر ہی زکوٰۃ ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیچوں گا اس میں سے جو پروفٹ ہوگا میں اپنے شاپ کے جو ملازمین ہیں ان کو دوں گا. ایسا نہیں ہے. ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ اس پر دینا. اگر اس کے پاس 1 کروڑ کا سامان پڑا ہے اس نے سال کے کرائے بھی دینے ہیں جی اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے پھر اس نے اپنے گھر مطلب یہ 2 چیزیں تو کر ہی لے. پھر آیا کہ کیا اس نے کمپنی سے قرض پہ سامان اٹھایا ہو. پچھلے دنوں میں اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں. عشر کے مسائل بھی چل رہے ہیں کیونکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے پنجاب میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ 10واں حصہ دے دیں جبکہ ہم نے تو کھاد بھی ڈالی ہے بیج بھی ڈالا ہے ہمارا پیٹرول اتنا مہنگا ہے جس پہ سے ہم نے پانی لگایا ہے تو خرچے نکالیں تو یہ تو اتنا ہو جائے گا. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر اس عقل کے گھوڑے اس جگہ ہم نہیں دوڑا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہے عشر کا معاملہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے جو جن چیزوں پر جس قدر زکوٰۃ لازم کر دی گئی ہے اتنی دینا لازم ہے. اور یاد رکھیں میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں اس میں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے نمو بڑھوتری. اگر آپ مومن ہے نا مومن کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا ایمان رکھنے والا. جب آپ کو ایمان ہے اللہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ربا یربی کہتے ہیں بڑھانا کہ آپ جب خرچ کریں گے نا تو آپ کا مال اور بڑھے گا. تو آپ کا ایمان کیوں نہیں ہے قرآن کی شاید پر یعنی آپ خرچ کر کے تو دیکھیں آپ حیران ہو اللہ جائیں تعالیٰ گے. نے ایسی یہ لاجک دے دی جو عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی. لیکن دیکھیں نا کہ ظاہراً جس طرح میرا سود کے اوپر لیکچر تھا تو میں نے وہاں میں نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود مٹاتا ہے مال کو صدقہ بڑھاتا ہے لیکن عقل کہتی ہے کہ سود 5 2 تو 10 آتا ہے اور ظاہراً صدقہ 2 10 تو ظاہراً فی الوقت کچھ نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہر جو حکم ہے ان کو ہم اپنی عقل کے اوپر پرکھ نہیں سکتے کہ اگر ہماری اور اس طرح آپ تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر. تو چلیں مفتی صاحب یہ بڑی اچھے آپ دونوں ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں. لوگ ایک یہ جو مستحقین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ
ابھی آپ نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہے، عام عوام کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے اوپر میل ہوتا ہے، تو اگر یہ میل ہے تو جو مستحق ہے جس کو دیا جاتا ہے تو وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میل مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مال کو پاک کرنے کے لیے، جس طرح آپ اس کی اچھی طرح ڈیفینیشن دونوں علماء کریں گے کہ اگر یہ مال کے اوپر میل ہے تو مستحقین کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مجھے دیا جاتا ہے تو یہ پھر ایسے کیوں ہے کہ یہ میل کے اندر شامل ہے، تو میں میل کیوں لے لوں. اچھا یاد رکھیں یہ جو مال ہوتا ہے نا، یہ ہر شخص کے اعتبار سے اس کا جو حکم ہے وہ مختلف ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ آزاد کردہ غلام تھی، تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے گوشت بنایا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا. تو حضور نے فرمایا کہ بریرہ میرے لیے نہیں ہے اس میں سے. تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صدقے کا ہے. تو پتہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے. حضور نے فرمایا لا کے صدقہ ولنا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، سیم مال جو ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ لوگوں کے مختلف ہونے سے بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر وہی مال جو حضرت بریرہ کے لیے صدقہ تھا، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو حضور کے لیے وہ صدقہ نہیں تھا، حالانکہ وہی گوشت ہے، سیم وہی گوشت ہے، وہی پکا کر انہوں نے کھلائے، لیکن حضور کے لیے صدقہ نہیں ہے کیونکہ وہ اٹینشن، وہ نیت بدل گئی. بعینی جب ایک مال کو میل، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ اس لفظ کی بھی ہم تحقیق کر لیں پہلے کہ آیا ایسا کہنا بھی درست ہے یا نہیں. وہ کہا گیا نا کہ مال کو پاک کرتا ہے، یہ مال کو پاک کرتا ہے نا، مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ وہ جس طرح کپڑا گندا ہو تو اس کو نچوڑا جائے، وہ جو میل نکلتی ہے تو میل نکلتی. اور یہ ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی تھی اس موضوع کے اوپر کہ یہ اگر میل ہے تو پھر مستحق کو میل کیوں دیا جا رہا ہے. اصل میں بہت ساری چیزوں پر پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جب ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور پھر ہم قیاس پر عام عوام کو، کیونکہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارا ایک تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو میل کا لفظ استعمال کیا گیا وہ بھی محل تحقیق میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیا وہ استعمال کرنا ہے یا نہیں. میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں ابھی تک خود اس پہ کلیئر نہیں ہوں. اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، اس میں سے آپ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکالیں گے اور جس شخص کو دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی آپ وہی حکم صادر کریں. جب مالک بدل جاتا ہے تو جو مملوکہ مال ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال میرے لیے جائز یا ناجائز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو شریعت اسلامیہ کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی نہ صادر کرتی. تو اس لیے جب ملکیت بدل جاتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں، اور اس میں کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے. صحابہ کرام لیتے رہے. مثلا مفتی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا مال جو دینے والا ہے وہاں تک اگر میل ہے اس کا مال اپنی جگہ پہ پاک ہو گیا، اور جب مستحق تک پہنچتا ہے تو وہ میل کی شکل نہیں ہوتی، وہ اس مستحق کے حساب سے. چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہے اور اس پر قرض ہے، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر قرض ہے تو قرض کی رقم کو مائنس کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کا نصاب بنا ہے 1,00,000 روپے، آپ کے اوپر قرض ہے 50,000. تو جب آپ اپنا حساب لگا رہے ہوں گے تو آپ -50,000 کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ نصاب سے نیچے ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر نصاب مثال کے طور پہ 15-10,000 قرض ہے، جی، آپ پیچھے 90,000 رہ گئے، اور نصاب اگر 80,000 تک بن رہا ہے اور آپ کے پاس 90,000 ہے تو ظاہر ہے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر اسی طرح کہ کسی کے پیسے جو ہیں اس نے کسی کو قرض دیا، 5,00,000 روپیہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن جس کو دیا سال بھی گزر گیا، لیکن اس کو پتہ میری اماؤنٹ آنی ہے، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرض آپ نے دیا ہوتا ہے پھر اس کی مختلف اقسام ہیں. جب ایک ایسے شخص کو قرض دیا ہے کہ آپ کو 100% اشورٹی ہے کہ آپ کو جو آپ کی مدت معینہ ہے اس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی آپ اگر بیشتر بھی زکوٰۃ ادا کریں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ لازم اس وقت ہوگی جب آپ کا قبضہ ہوگا اس پر. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ واپس مجھے دے گا بھی یا نہیں، تو جب آپ کو آپ کا قبضہ ہوگا اپنے مال پر تو اس وقت آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. نہیں، یہ جو دوسرا ایک اور بھی ہے نا کہ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ اگر اس نے 2 سال بعد واپس کیے ہیں تو ہم جو پچھلے 2 سال کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ ہاں، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. اس جو رائج کرنسی ہوگی، جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا، ایک اور سوال ہے جو لوگ بڑے اس چیز سے پریشان ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بڑے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اور جب ان کو مسئلہ بتایا جائے تو ایک دفعہ تو وہ بھی
تھوڑا سا جو ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑے سے جو طبقات ہیں نا اوپر کے وہ روشن ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 تولے سونا ہے اور ساتھ کچھ کیش بھی ہوتی ہے. اچھا تولے سونا کر لیں مثالی طور پہ, ساتھ کچھ کیش ہو, اور اس کیش کی کتنی مقدار ہے, اگر وہ سال پڑی رہے تو پھر 1 تولہ سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے کیش کی صورت میں. اس کی وہ مسئلہ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہماری بہنوں کا یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس سونا ہوتا ہے. مثال کے طور پر 1 تولہ تو منیمم جو مڈل کلاس گھرانے ہیں ان میں ہر عورت کے پاس, شادی شدہ کے پاس 1 تولہ ہوتا ہے. اب اس وقت میرے خیال میں آج کا جو ریٹ ہے پاکستان میں گولڈ کا, تو آج 132 یا اس سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہے, 1,32,000. اب جو چاندی کے اعتبار سے جو بن رہا ہے نصاب وہ 88 یا 85 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب اگر صرف سونے کا 1 تولہ ہی دیکھے تو وہ تو اس کو کراس کر گیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے پھر تو آپ 7.5 تولے سونے کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سونے کے ساتھ کوئی اور نصاب کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے کچھ موجود ہے, یعنی چاندی موجود ہے یا نقدی موجود ہے یا تجارت کا مال موجود ہے, تو اس وقت جو آپ کا نصاب بنے گا وہ چاندی کے اعتبار سے بنے گا, اور چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا تو لہٰذا آپ سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہے. وہ کیش کتنی ہو, 500 ہو, 5000 ہو, کیش کی کوئی منیمم لمٹ نہیں ہے, 10 روپے بھی ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن وہ موجود رہے. اچھا, کچھ دوستوں نے خاص سوال آپ کے لیے بھیجا بھی میسیج ہے. وہ کہتے ہیں کچھ تو ہم نے تبرکات پیسے تبرکات رکھے ہوتے ہیں, کہیں کسی عالم سے مل گئے. جو کرنسی ہے نا, کرنسی پہ 2 قسم کی, ایک ان بورن کرنسی ہے سونا چاندی, وہ کسی بھی شیپ میں ہو, وہ آپ نے گلوں میں لٹکانے کے لیے رکھی ہو, وہ آپ نے جمع کرنے کے لیے, انویسٹ کے لیے, کرنسی ہر صورت میں کاؤنٹ ہوگی. تبرک کے لیے رکھیں یا خرچ کے لیے رکھیں, برکت کے لیے حضرت. جی بالکل, ہر صورت میں وہ یوز ہوگی. اچھا, تو اگر, اور دوسرا پہلا حکم یہ بھی ہے نا کہ شریعت کا اصل جو ہے وہ سونا توڑ کر اس کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا دیجیے, جو صحیح شریعت کا حکم ہے. لیکن اس دور میں کرنسی ہے اور کئی صورتیں جس سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا سے کم سونا ہے اور اس کے پاس مطلب کہ منیمم اس کی تنخواہ 20,000 یا 30,000 بھی ہے, لیکن بمشکل اس کے گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے, اور کبھی اس کے پاس کیش سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے کچھ لمحات کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا یا اس عورت کے لیے کیا حکم ہوگا زکوٰۃ کا؟ یہی چیز ہم پچھلے سوال میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر تو صرف سونا ہے اور سونے کے ساتھ کوئی اور نصاب موجود نہیں ہے, نہ تو چاندی ہے, مطلب یہ وہ نصاب ہوگا کہ جس کا پورے سال کچھ نہ کچھ حصہ جس کا باقی رہنا ضروری ہے. اگر کچھ بھی باقی نہیں رہا, یعنی کہ جس چیز پر سال گزرا ہے, ٹھیک ہے, جس چیز پر سال گزرا ہے وہ صرف سونا ہے, مثال کے طور پر وہ 1 تولہ یا 2 تولے, اور باقی جو ہے مطلب باقی آپ کی نقدی ہے یا چاندی ہے اس پر سال نہیں گزرا, تو پھر تو اس پر لازم نہیں ہوگا, کیونکہ اس صورت میں اس کا جو نصاب بن رہا ہے وہ سونے کے اعتبار سے بن رہا ہے اور سونے کا نصاب مکمل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور نقدی تھوڑی سی بھی, اس کی منیمم مقدار بھی پورا سال اس کے ساتھ موجود رہی ہے سیونگ کے طور پر, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اس کا نصاب چاندی کے اعتبار سے بنے گا اور وہ اس میں سے زکوٰۃ 2.5% ضرور ادا کریں. جی ناظرین اکرام, آپ سن رہے تھے مختلف سوالات جو تھے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے, اس کا جو شرعی نصاب ہے وہ کیا ہے, اور آج کل جو کیونکہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ مکمل 1,32,000 جو ہے جو نصاب سے مقرر ہوا اس سے زیادہ ہو چکا ہے, اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کیسے دی جائے گی, تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے جو ہے بہت رہنمائی فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے بھی. اب چلتے ہیں پھر اپنے پیارے بھائی مبارک حسین الخیری صاحب کی طرف, وہ ہمارے ناظرین کو ہی بڑا ہی پیارا کلام سنائیں. جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ جی ایک تو فرمائش کمنٹ میں بھی آئی ہے, اچھا, تو وہ اس سے پہلے 1-2 شعر اپنی خواہش کے مطابق, اور اس کے بعد وہ پھر اگر آپ پروگرام اپنا کلوز کرنا چاہیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. پراپرٹی والا نہیں پوچھنا, ایک سوال. نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے, نفس کی بھوک
کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے۔ اور گنبد خضرا ہے کعبہ ہے، نجف اشرف ہے، گنبد خضرا ہے کعبہ ہے، نجف اشرف ہے، یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے، اور ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، اور جتنی جلدی جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لوں، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ کیا ہے، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ کیا ہے۔ ایک خوبصورت شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ آخر جو فرمائش ہے اس کے دو شعر۔ نام محمد ہے سب سے پیارا، قربان دی شمع نبی سردارا، قربان دی شم قربان دی شم آقا
نام محمد ہے سب سے پیارا قربان دے شمع نبی سردارا محبوب یزداں شہ خوباں ہو آقا تمہیں تو میرا ایمان ہو محبوبی دخدئی پہر جاگرانی قسم مخرماز زمنگ جانان یہ قسم مخرماز زمنگ جانان یہ بن آپ میرا نہیں کوئی چارہ قربان دے شمع نبی سردارا. جی ناظرین اکرام، آپ بڑے ہی پرسوز کلام جو ہے کیفیت والا کلام پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مبارک بھائی یہ جو قربان کا لفظ ہے یہ تو ہمیں ملا ہی صحابہ کی بارگاہ سے، اور اس لفظ کو کہ جو موجود ہیں تو یہ صحابہ اکرام ہی ہیں اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا. اللہ رب العزت ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے. ناظرین اکرام، ایک آخری سوال مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا. میسیج آیا ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو لوگ پلاٹس خریدتے ہیں دو قسم کے، کچھ گھر بنانے کے لیے لیتے ہیں، کچھ انویسٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں زکوٰۃ کا معاملہ بتائیں گے، ان کو کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ کو اگر ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک پراپرٹی آپ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اس پر اپنا ذاتی استعمال کے لیے گھر بنائیں گے تو اس کے اوپر بالکل زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا، آپ ایک پلاٹ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر گھر بنائیں گے یا شاپ بنائیں گے، پھر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کریں گے، اس کی بھی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بعد میں جب اس میں سے انکم یعنی رینٹ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ اپنے دیگر اموال کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کریں گے اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تیسرا، ایک پلاٹ آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہوتا ہے جس کو آپ بزنس کہتے ہیں. اس نیت سے جب آپ نے پلاٹ لیا ہے تو چاہے اس کی جتنی بھی مالیت ہو، اس کی کرنٹ ویلیو کے مطابق جو مالیت ہے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آج زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور احکام شریعہ کے اوپر آپ نے جو ہے اس ٹرانسمیشن میں سنا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے انعامات کی جو ہے رحمتوں کی بارش کر رکھی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کے مطلب کہ ادا کرنا ان کے اوپر حکم ہے اور لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. ناظرین اکرام، دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی جانب سے ایک ایسا کتابچہ تیار کیا گیا ہے، یہ مختصر سا ہے جس میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور طہارت کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے مختصر انداز میں لکھا گیا ہے، اور یہ تمام ناظرین کے لیے، اور جو بھی لینا چاہتا ہے دربار عالیہ مرشد آباد پشاور سے بھی لے سکتا ہے، خانقاہ نقشبندیہ G7 سے بھی لے سکتا ہے، اور مرکز خیریہ گلبرگ گرین سے بھی لے سکتا ہے، اور جو خانقاہ شریف کے جتنے سینٹرز ہیں پاکستان میں، لاہور، کراچی اور جو ساہیوال بڑے بڑے شہروں میں، وہاں سے یہ آپ کو فی سبیل اللہ آپ لے سکتے ہیں، مفت میں لے سکتے ہیں، مفت میں مل رہا ہے. ضرور لیجئے، جب لیں گے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے مزید، کیونکہ اس کے اندر جو مسائل جو مفتی صاحب نے اکٹھے کیے ہیں اور اس کی جو ترتیب کی حضرت علامہ پیر محمد بدر عالم جاز صاحب نے اس کو ترتیب دیا گیا اور عوام الناس تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے. تو ناظرین اس کتابچہ کو لازمی لیں، آپ خود بھی پڑھیں، دوستوں میں بھی تقسیم کریں اور اپنے گھر تک، گھریلو فیملی تک، عورتوں تک بھی اس کو لازمی پہنچائے. جی ناظرین اکرام، آپ کو آج کی ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگی کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے. علامہ صاحب مفتی صاحب اس کے اندر کتاب میں کوئی ایک اور چیز وہ ہو گیا ہے. اچھا، ویسے اس کے اندر ایک چارٹ ہے، جب جی آپ بتائیں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور یہ جو چارٹ ہے اس چارٹ کو جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو اس کی ادائیگی کے وقت یہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے زکوٰۃ کے نصاب میں ایڈ کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا بھی کہ اس میں سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، آپ کی کرنسی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے. اس کے علاوہ کرنسی کی شیپ میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے شیئرز وغیرہ. آپ ان کی ٹوٹل اماؤنٹ کو کاؤنٹ کر لیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے چارٹ بنایا تو میرے پاس جو جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے ان کی ٹوٹل اماؤنٹ آلموسٹ 5 لاکھ بنی، تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا. پھر دوسری طرف آپ نے ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ جن کو ہم نے مائنس کرنا ہے.
مثال کے طور پر کچھ قرض لازم ہے اس کو بھی مائنس کیا جائے گا، آپ کا ذاتی مکان یا جو بھی دکان وغیرہ کی واجب الادا قسطیں ہیں اس کو بھی آپ مائنس کریں گے، اس کے بعد ایک کمیٹی جو آپ لے چکے ہیں تو اس کی جو بقایا اقساط ہیں اس کو بھی آپ مائنس کریں گے، اور جو بلز ہیں جو آپ کے اوپر لازم ہے جن کی ادائیگی آپ ان کو بھی مائنس کریں گے، ملازمین کی تنخواہیں آپ کے اوپر لازم ہے اب وہ بھی مائنس کریں گے۔ ان چیزوں کو مائنس کر کے اپنے ٹوٹل مال میں سے جو باقی بچ جائے گا اس کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے، تو پھر جو آپ کے پاس جواب آئے گا کیلکولیشن میں تو اتنی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا لازم جی ہوگا۔ ناظرین کرام، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اس کتابچہ کے اندر ایک ٹیبل بھی موجود ہے جس میں آسانی کے ساتھ اب اپنا نصاب کو مقرر کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا، میرے ناظرین سے ایک گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات، فطرانہ جو بھی ہے جامعہ ابوالخیر فاؤنڈیشن دربار عالیہ مرشد آباد پشاور کو دیجئے۔ آپ ہی کے عطیات کے ذریعے حفاظ بھی تیار ہو رہے ہیں، علماء بھی بن رہے ہیں، ذاکرین بھی تیار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کا 1 روپیہ جو ہے وہ کسی کی کتاب لینے کی صورت بن سکتا ہے، حافظ کی بننے کی صورت میں آج استعمال ہو سکتا ہے، اور یقین مانیے ایسے اداروں کو فنڈ دیں جہاں پر حقیقتاً دین کی دعوت جو ہے اور تبلیغ سکھائی جاتی ہے، دین کے علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں۔ بلکہ اس میں اگر آپ یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جب آپ مدارس کے بچوں کے لیے اپنا زکوٰۃ کا جو بھی صدقات کا پیسہ دیتے ہیں تو اس میں 2 فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، دوسرا یہ بھی کہ آپ دین اسلام کی جو مدد کر رہے ہیں کہ آپ بالکل آپ اس میں اسلام کی تقویت کا پہلو بھی موجود ہے کہ آپ علماء گھر گویا کہ جہاں پر علماء بنائے جا رہے ہیں، جہاں دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کا کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنا مال شامل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے الحمدللہ مرشد آباد شریف سے انہوں نے بتایا پوری دنیا میں علماء کثیر تعداد میں تیار ہوتے ہیں، آج بھی گلبرگ گرینز اسلام آباد میں ایک خوبصورت، ہم خود بیٹھے ہیں، ہاں ہم یہ مفتی صاحب جو پڑھے علامہ اویس صاحب فارغ التحصیل ہے، یہ جو آج بول رہے ہیں، دیگر جو جتنی بھی ٹیم کے سنگی ہیں وہ سب الحمدللہ خانقاہ شریف کی تربیت یافتہ ہے، اور ایسے ایگزامپل مفتی صاحب آپ دیکھ لیں، ایسی پوری دنیا میں الحمدللہ علم و حکمت کو جو دربار شریف کا ایک پیغام دین کا لے کے پوری دنیا میں چلتے ہیں، تو اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے آپ کو، اور آپ کا جو دیا ہوا مال ہوگا وہ الحمدللہ انشاءاللہ مستحقین تک اور طلباء کرام تک، جس میں طالبات بھی کثیر تعداد میں طالبات بھی الحمدللہ جو یہاں سے سیکھ کر پھر گھروں میں جا کر خواتین کی تربیت کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ الحمدللہ جامعہ ابوالخیر فاؤنڈیشن آپ کی عطیات کا منتظر ہے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد اویس الخیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔